قرآن کربلا میں روز پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پڑھ جھوم جھوم کر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، میدان کربلا میں امام عالی مقام خاندان اہل بیت جان سالان اہل بیت کے اوپر جو ظلم و تشدد کا پہاڑ ٹوٹا، اتنی بڑی مصیبتیں، اتنی ظلم و زیادتی نہ ان سے پہلے کسی کے ساتھ ہوئی نہ ان کے بعد کسی کے ساتھ ہوئی. پہلے ہوئی نہ بعد میں ہوئی اور نہ اب آگے ہوگی. آپ اندازہ کریں کیا وہ گھڑی نہیں ہوگی، کیا کیسا منظر رہا ہوگا. قیامت کا ایک منظر میدان کربلا میں، قیامت کا ایک منظر. ایک طرف تو نبی کے کلمہ پڑھنے والے، نبی کے چاہنے والے پہرا رہے ہیں، دوسرے طرف نبی کے نواسے ہیں. اب وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے انہی کے اوپر ظلم و تشدد کر رہے ہیں. اسی لیے ایک ہندو شاعر نے ایک شعر کہا تھا کہ اس کا نام ڈاکٹر سکھدیو ہے. اس نے کہا تھا کبھی بھی سنیوں کے نجدیوں سے دل نہیں ملتے، کبھی بھی سنیوں کے نجدیوں سے دل نہیں ملتے. یہاں کے عرس میں ہم کو باطل نہیں ملتے، یہاں کے عرس میں ہم کو باطل نہیں ملتے. ہم اپنی بزم میں یہ فخر سے اعلان کرتے ہیں، ہندو شاعر کہہ رہا ہے، ہم اپنی بزم میں یہ فخر سے اعلان کرتے ہیں ہماری قوم میں شبیر کے قاتل نہیں ملتے، ہماری قوم میں شبیر کے قاتل نہیں ملتے. کتنا افسوس کا مقام ہے. ہندو کہہ رہا ہے کہ شبیر کا جو قاتل ہے وہ ہماری ہندو قوم کا نہیں ہے، ہماری قوم میں نہیں ملتے. یہ اسی قوم میں ملتے ہیں جو اسی نبی کے نواسے کو جس نے قتل کیا، جو اسی نبی کا ماننے والا ہے، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ اور اسے قیامت تک کے لوگ اس بات کو ایکسپٹ کریں گے، اس بات کو مانیں گے. اس میں کوئی خیال نہیں، کوئی رد و بدل اس میں نہیں کہ ہاں جو ظلم و زیادتی کلمہ پڑھنے والے نہیں اپنے نبی کے نواسوں کے ساتھ کیا ہے، یہ کبھی نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں، آپ اندازہ کریں، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، ہے نا. ہم قربانی کے اوپر پہلے کیا کرتے ہیں؟ عیدگاہ کی طرف، مسجد کی طرف آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. پھر نماز سے گھر کو جاتے ہیں، پھر قربانی کا یا گھر میں بنائے یا کہیں اور لے کر جائیں، جانور لے کر جاتے ہیں، پھر وہاں قربانی کرتے ہیں. یعنی ہم نہ جانور کو عیدگاہ تک لاتے ہیں، نہ عیدگاہ کو قربانی گاہ تک لے جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ یہ ایک آیت کی دو احکامات ہیں. اب دونوں احکامات پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں جدا جدا سمتوں کا اختیار کرنا پڑتا ہے. ہم جانور کو گھسیٹ کر مسجد تک یا عیدگاہ تک نہیں لاتے، نہ عیدگاہ کو مسجد کو اٹھا کر ہم ان کو قربانی گاہ تک لے جاتے ہیں، ہے نا. ہمیں دو نماز پڑھنے اور قربانی کرنے میں دو سمتوں کا سفر کرنا پڑتا ہے، دو سمتوں کی طرف جانا پڑتا ہے. لیکن قربان جاؤ عصمت حسین پر. حسین کی ذات یہ ہے، حسین کی شان یہ ہے، حسین کا مرتبہ یہ ہے. ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی وقت میں، ایک ہی آیت پہ عمل کر کے بتلا رہے ہیں. ایک طرف تو قربانی بھی کر رہے ہیں اور نماز بھی ادا کر رہے ہیں. اس طریقے سے عمل کر کے نہیں بتایا جو حسین نے دکھا دیا ہے. ہم قربانی کے لیے الگ جائے، نماز کے لیے الگ جائے، لیکن حسین نے ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی وقت میں، ایک ہی آیت کے دو احکامات پہ عمل کر کے بتا رہے ہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قربان بھی ہو رہے ہیں. یہ حسین کا کردار ہے، یہ حسین کی ذات ہے، یہ حسین کی شان ہے، یہ حسین کا مرتبہ ہے. آج وہ حسین کو مجبور کہتے ہیں
اور اس سے لوگ نہ جانے کیسی کیسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں، جو اس وقت یزیدی کہا کرتے تھے کہ یہ باغی ہیں، یہ باغی ہیں، یہ لٹیرے ہیں۔ آج بھی آج کے جو گستاخ اہل بیت ہے، جو بظاہر نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یزید کو فالو کرنے والے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، فالو یزید کو کرتے ہیں، اور نبی کے نواسے کو باغی کہتے ہیں، جیسے کہ اس دن یزیدیوں نے باغی کہا تھا۔ آج بھی کچھ لوگ جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور امام عالی مقام کو باغی کہتے ہیں، انہیں مجبور کرتے ہیں، ان کے اختیارات پاور کا انکار کرتے ہیں، ان کے اختیارات پاور کا انکار۔ اگر حسین حق پر تھے تو کرامت کیوں نہیں دکھائی، پانی کیوں نہیں بنایا؟ میں نادانوں سے کہنا چاہوں گا، ارے حسین، تم حسین کے پاور اختیارات پہ اعتراض مت کرو۔ حسین تو حسین، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی بتایا تھا، حسین کے بیٹے پوتے نے وہ پاور بتا دیا ہے دنیا والوں کو۔ سوال کربلا پہ ہوا ہے، جواب اجمیر سے مل رہا ہے۔ سوال کربلا پہ جواب اجمیر کی دھرتی سے مل رہا ہے۔ غریب نواز نے اعلان آنا ساگر کو اپنے کوسے میں بنا کر کے بتا دیا ہے، ارے وہ حسین کے پاور اختیارات پہ اعتراض کرنے والوں بعد میں کرنا، پہلے حسین کی اولاد کا پاور کا ملاحظہ کرو، حسین کے بیٹے پوتے کی پاور اختیارات کا ملاحظہ کر لو، دیکھ لو ان کا پاور اختیارات کیا ہے۔ مگر مقصد ایک تھا، تو ان کو جدا جدا تھے، ڈیوٹی الگ تھی، ڈیوٹی الگ تھی۔ ہندوستان میں ہند کے راجا کی ڈیوٹی الگ تھی، کربلا میں کربلا کے آقا کی ڈیوٹی الگ تھی، ہے نا؟ ہندوستان میں ہند کے راجا کی ڈیوٹی الگ، کربلا میں امام عالی مقام کی ڈیوٹی الگ، لیکن ٹارگٹ ایک تھا، ٹارگٹ ایک تھا۔ ہندوستان میں غریب نواز دین پھیلانے آئے تھے، ہندوستان میں غریب نواز دین پھیلانے آئے تھے، کربلا میں امام عالی مقام دین بچانے گئے تھے۔ پھیلانا اور ہے، بچانا اور ہے۔ پھیلانے کے لیے کرامت ضروری ہوتی ہے، تو کرامت غریب نواز نے ہندوستان میں دکھا دیا۔ بچانے کے لیے استقامت ضروری ہوتی ہے، اور کربلا میں امام عالی مقام نے بتا دیا، دکھا دیا۔ ڈیوٹی الگ الگ ہے، ٹارگٹ ایک ہے، ٹارگٹ ایک ہے، دین کو بچانا ہے، دین کو پھیلانا ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی کے نواسے کے اختیارات پر۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا، آواز دے تو جنت سے کوثر نکل پڑے، آواز دے تو جنت سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، آواز دے تو جنت سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے۔ یہ صبر کا مقام ہے، ورنہ یہ وہ حسین ہے، یہ صبر کا مقام ہے، ورنہ یہ وہ حسین ہے۔ ارے انگلی جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے، انگلی جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے۔ یہ امام عالی مقام کی طاقت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا میدان کربلا میں امام علی اصغر کو گردوں پہ رکھا گیا، زمین میں نہیں لٹایا گیا، یا تو گہوارے میں رکھا گیا، یا گود میں کبھی سکینہ لے رہی ہے، کبھی زینب لے رہی ہے، کبھی شہبانو لے رہی ہے، کبھی ام رباب لے رہی ہے، کبھی لیلا لے رہی ہے، کبھی فرما لے رہی ہے، گودوں میں انہیں رکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ خدشہ تھا زمین پہ رکھا جاتا، علی اصغر روتے، اپنی ایڑیاں رگڑتے تو زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑتا، کیونکہ جب میدان مینا میں ابراہیم کے لال نے جب ایڑیاں رگڑی تھی تو زمزم کا کنواں نکلا تھا۔ یہاں تو مصطفیٰ کا لال ہے، مصطفیٰ کا لال اگر ایڑیاں رگڑ دیتے تو ہمیں کوثر نکل پڑتا۔ میرے بھائی یہ ہے حسین کا مقام، حسین کا اختیارات و پاور ہے، وہاں تو رب کی رضا میں راضی تھے،
رب کی رضا میں راضی، مولا تیری جو مرضی ہے تیرا حسین اسی میں راضی ہے، تو جو چاہتا ہے حسین اسی میں راضی ہے۔ اور استقامت، صبر استقامت کا امتحان کا وہاں پاور اور اختیارات نہیں دکھانا تھا، جہاں پاور دکھانا تھا ان کے بیٹوں نے دکھا دیا، جہاں صبر استقامت دکھانا تھا انہوں نے دکھا دیا۔ ایسا نہیں کہ میرا حسین مجبور نہیں بلکہ رب کی رضا میں راضی تھے، ایسا نہیں۔ میرے بھائیوں تو اتنا بڑا ظلم کسی کے اوپر نہ ہوا اور نہ قیامت تک کے ہو سکتا ہے۔ جو ظلم ہے امام علی مقام آپ کے جانثاران، آپ کے خانوادے کے اوپر، آپ کے اہل بیت کے اوپر ہوا۔ میرے بھائیوں میدان کربلا میں جب 10ویں محرم الحرام کا وہ خونی منظر جب ختم ہو گیا اور جب ختم ہو گئی، تب جو ہے ابو یزیدیوں نے چاہا کہ ہم اب جشن منائیں، شام کا وقت ہوا جشن منائے۔ تو جو اہل بیت اطہار سے حسینی خیموں سے اونٹ اس نے ضبط کیا تھا، کیونکہ خیموں میں آگ لگا دی، خیموں میں آگ لگا دی۔ حضرت سکینہ کے کان سے بالیاں کھینچی ایک شخص نے، وہ رونے لگی ہے زینب طور پر اپنی لاڈلی کو، اپنی بیٹی ہے سکینہ کو سینے سے لگائی اور اس مردود کو ڈانٹی۔ تب جی کہا تم کون ہو؟ اس مردود نے کہا تم کون ہو؟ کہا تم مجھے نہیں جانتے، ایسے نہیں جانتے؟ کہا میں رسول اللہ کی نواسی زینب ہوں، فاطمہ علی کی بیٹی زینب ہوں، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے جس بدبخت نے باغبان کی بالی کھینچی تھی اور وہ ہائے وائے کرنے لگا، اپنی آخرت پہ رونے لگا، میں کیا تمہیں دکھاؤں گا؟ حضرت زینب کہتی ہے یہ کیا شخص ہے، ایک طرف تو لوٹ بھی رہا ہے، ایک طرف ظلم و تشدد بھی کر رہا ہے اور دوسری طرف اپنی آخرت کی بھی فکر کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں بالآخر خاندان اہل بیت کی وہ پاکیزہ پردہ دار خاتون اور سیدانیہ یہ سب کے سب کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ گئی۔ ادھر بدبختوں نے اونٹ کو ذبح کیا، سوچا ہم لوگ جشن منائیں گے، کھائیں گے۔ جیسے اونٹ کو ذبح کیا، روٹی بنایا، ہانڈی میں ڈالا، پورا گوشت خون بن گیا، پورا گوشت خون بن گیا، نہ جشن منا سکا نہ گوشت کھا سکا۔ پھر آخری بولوں کے بعد جو خود وغیرہ جو خود بھی تھے اسے کھا کر کے رات گزاری۔ میرے بھائیوں بعض روایتوں میں آتا ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اکثر یہ جنگ کا معاملہ تھا کہ جو بظاہر فاتح ہوا کرتے تھے وہ 3 دن وہاں پہ رکا کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ آگے کا سفر کرتے تھے۔ تو 12 محرم الحرام کو ان لوگوں نے سفر کا سلسلہ شروع کیا۔ 12 محرم الحرام کو چلنے لگے، کوفہ کی طرف جانے لگے، کوفہ کی طرف جانے لگے۔ امام علی مقام اور تمام شہداء کے سروں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ امام علی مقام کو سر مبارک کو نیزے پر رکھ لیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ تمام شہداء کے سروں کو بھی نیزے پہ رکھا، لیکن امام علی مقام کا سر سب سے بلند تھا۔ امام علی مقام جس نیزے پہ تھے وہ نیزہ سب سے بلند تھا، سب سے، اور جو زندہ تھا ان سے بھی، اور جو تمام شہداء کے سروں سے سب سے بلند امام علی مقام۔ شہید ہونے کے بعد تن سر سے جدا ہونے کے بعد بھی امام علی مقام کا سر یہ دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ یہ دیکھ لو دنیا والوں اور حسین پہ اعتراض کرنے والوں، حسین کا سر کٹ گیا ہے لیکن جھکا نہیں ہے۔ حسین کا سر کٹا ہے، جھکا نہیں ہے، کٹنے کے بعد بھی حسین کا سر سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب شہادت کا وہ منظر ہو گیا 10ویں محرم الحرام کو شام کے وقت یزیدیوں نے سوچا کہ چلو جس ہاتھ کو زندہ میں ہم نہ لے سکے، یزید کے ہاتھ پہ نہ وہ ہاتھ جا سکا، کم سے کم اس ہاتھ کو کاٹ کر سر کے ساتھ یزید کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں اور دیکھیں اور کہیں گے کہ امیر المومنین یہی وہ ہاتھ ہے جو آپ کے ہاتھ جسے آپ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے اور اپنی حکومت سلطنت کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، چلو حسین کے دونوں ہاتھ کو، دونوں بازو کو لے لیا جائے۔ جب وہ لوگ اس ارادے سے امام علی مقام کے جسم اطہر کے پاس پہنچے تو رب کی قدرت دیکھیے، رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں ہاتھ کو پوشیدہ فرما دیا۔ جیتے بھی تو جی، بظاہر تو زندہ ہی ہے ہمارے لیے، لیکن شہید ہونے کے بعد بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اس ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں نہیں جانے دیا۔ اس طریقے سے رب نے حفاظت فرمائی امام علی مقام کی حق کو، امام علی مقام کی حقانیت کو، امام علی مقام کے فیصلے کو، امام علی مقام کے صبر کو، امام علی مقام کی استقامت کو۔ میرے بھائیوں جب یہ سفر کا سلسلہ آگے کی طرف شروع ہوا، جہاں میدان کربلا سے امام علی مقام نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے، لوگ سننے لگے، تعجب میں پڑ گئے یزیدی بھی یہ کیا منظر ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ عقید ہو، نبی نے فرمایا ہے قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھی ہیں، دونوں کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
ان دونوں کو پکڑے رہنا، یہ دونوں دنیا میں ساتھ رہیں گے اور قیامت میں بھی ساتھ میں ہمیں حوض کوثر میں آ کر کے یہ دونوں ہم سے ملاقات کریں گے. ایک طرف سے میری اہل بیت آئے گی، ایک طرف سے قرآن آئے گا، یہ دونوں ساتھ میں مجھ سے ملاقات کریں گے. تو پھر کیسے الگ ہو سکتے ہیں؟ کیسے الگ ہو سکتے ہیں؟ جب آگے کا سفر کا سلسلہ شروع ہوا، وہ ایک پادری گرجا گھر میں ان لوگوں کا قیام ہوا، رات میں قیام ہوا، اور گرجا کے پادریوں نے دیکھا کہ ایک سر ہے جو بہت زیادہ نور نکل رہا ہے، اور جس خیمے میں وہ سر رکھا ہوا ہے اس خیمے کے اوپر نور کی برسات ہو رہی ہے. وہ پادری گیا اپنے چھڑوٹے سے اور جا کر کے کہا وہ دیکھو وہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ سر ابراہیم کا ہے. ارے یہ تو بتاؤ، نام بتاؤ کس کا سر ہے؟ کہا حسین ابن علی کا سر ہے. کہا حسین ابن علی کا وہی ہے جو تمہارے نبی کا داماد ہے؟ کہا ہاں. کہا یہ اسی نبی کا نواسا ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا تم کیسے ہو اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیے؟ کیوں نہیں کہتے کہ یہ حسین ابن علی نہیں بلکہ میرے نبی کے نواسے کا سر ہے؟ کوئی بات نہیں، تمہیں کیا مطلب ہے؟ تم جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں رات پر یہاں رکنا ہے، ہمیں ٹھہرنے دو. کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں ٹھہرنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن ہمیں رات بھر کے لیے یہ سر چاہیے. اس نے کہا ہم ایسے نہیں دیں گے، کیونکہ سب لالچی کتے تھے جہنمی، لالچی کتے تھے. اب ایسے سر نہیں دیں گے، ہم 10,000 درہم لے کے. کہا ٹھیک ہے ہم نے دیا 10,000 درہم، یہ سر ہمیں دے دو. یہ سر وہ لیا اور لے کر کے اندر گیا اور غلام لگایا، فرش مخملی فرش بچھایا، اس میں رکھا سر مبارک کو غلام سے دھویا اور اس کے بعد کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کے. پھر وہ نور کی برسات جو ہونے لگی، وہ راہب وہ پادری برسات کا پکار اٹھا، یا امام علی مقام امام حسین آپ زندہ ہے، آپ کے نبی زندہ ہے، آپ حق پہ ہے، آپ کے نبی حق ہے، آپ کے نبی کا دین حق ہے، آپ سچے، آپ کے نبی سچے، آپ کے نانا سچے، آپ کا دین سچا ہے. ہمیں یزیدیوں کی گواہی نہیں چاہیے، اس دنیا والوں کی گواہی نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی گواہی چاہیے. ہم آپ کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، وہ کلمہ پڑھا اسلام میں داخل ہو گیا. یہی تو حسین کی جیت ہے، یہی تو یزید کی جو ہار ہے حسین کی جیت ہے. جبھی تو کہنے والے نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. یہی حسین کی جیت ہے کہ سر مبارک تن سے جدا ہے، پھر بھی دین حق کی تبلیغ ہو رہی ہے، پھر بھی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے کرامت امام علی مقام کو دیکھ کر کے. میرے بھائیوں جب صبح ہوئی تو جب اس گرجا گھر کے دیوار پہ ایک شعر لکھا دیکھا، ان یزیدیوں نے حیران و پریشان ہو جا. کہا ابھی تو 2 دن معاملہ ہوا ہے، اس معاملے کو ہوئے 2 دن ہوئے ہیں، یہ شعر کس نے لکھ دیا؟ پادری سے پوچھا یہ بتاؤ یہ شعر کس نے لکھ دیا؟ کہا سنو یہ شعر آج نہیں 550 سال پہلے یہ شعر اس گرجا گھر کے دیوار پہ لکھی گئی. حیران ہو گئے یزیدی، پریشان ہو گئے. کیا اس کا مفہوم کیا تھا کہ وہ قوم اپنے نبی سے بخشش کی امید کیسے رکھ سکتی ہے جس نے اسی نبی کے نواسے کو قتل کیا؟ اس کا مفہوم تھا. یزیدی حیران و پریشان ہو گئے. وہ حیران ہو گیا شعر کو پڑھنے کے بعد، شعر کو سمجھنے کے بعد. اس کے بعد جب کرامت امام علی مقام کے چرچے سنے، اس نے لکھا پادری گرجا گھر کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، امام علی مقام کا سر مبارک قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اب شبر ذوالجوشن پردے میں جاتا ہے. یہ واقعہ ہر جگہ نہیں ملتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سینہ بسینہ صوفیاء کرام اولیاء کرام کی بات کے ذریعے یہ باتیں ملتی ہے، اور یہ خانقاہی باتیں ہوتی ہیں، تصوف کی کچھ باتیں جو آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. صرف جو شک پردے میں جاتا ہے اس طرح امام علی مقام کے سامنے اور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے اے امام علی مقام، اے امام حسین آپ مجھے معاف فرما دیجیے، آپ مجھے معاف فرما دیجیے. ہم دنیا کی لالچ میں آ کر کے ہم نے آپ کے ساتھ بہت ہی ظلم و زیادتی کی ہے، ہم اس لائق نہیں کہ معاف کیے جائیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، آپ معاف فرما دیجیے. اور حسین کیا کرے؟ اب حسین کیا کرے؟ یہی پیغام کروالا ہے مسلمانوں، یہی پیغام کروالا. حسین کیا کرے؟ حسین کو بتانا ہے کہ وہ علی کا بیٹا ہے، حسین کو بتانا ہے کہ حسن کا بھائی ہے. وہ علی جن کے اوپر جو عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنزر نماز کی حالت میں حملہ کیا، مولا علی جب زخمی ہو گئے، جب ان کے حجرے میں لایا گیا اور عبد الرحمن ابن ملجم کو جو ان کا قاتل تھا انہیں پکڑ لیا گیا، مولا علی کو جب پانی اور دودھ کی شربت دیا جانے لگا، امام علی مقام امام حسن دونوں بھائی حسنین کریمین دے رہے ہیں، سامنے وہ قاتل بھی بیٹھا ہوا ہے، لوگ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی پیاس سے تڑپ رہا ہے، قاتل بھی بیٹھا ہوا ہے. مولا علی نے پانی لیا
نظر پڑی، کہا وہ کون ہے؟ کہا ابا حضور یہ آپ کا قاتل ہے، اس نے آپ کے اوپر ایسا حملہ کیا ہے کہ اب آپ جامع شہادت نوش فرمانے والے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، یہ پانی پہلے اسے پلا دو، یہ شربت پہلے اسے پلا دو، دشمن ہے، حملہ کیا ہے ابھی۔ علی بتا رہے پانی اسے پلا دو۔ امام علی مقام فرماتے ابا جان، ابا حضور یہ آپ کا قاتل ہے، اس نے آپ پہ حملہ کیا ہے، آپ اسے پانی دے رہے ہیں۔ کہا حسین کوئی بات نہیں، وہ ہے علی کا قاتل، لیکن ابھی دیکھو آیا کہاں، علی کے دروازے پہ آیا ہے، علی کے دروازے پہ آیا ہے، علی کے دروازے پہ پانی پہ نظریں جمائے بیٹھا ہے، علی کے دروازے سے کوئی سوال خالی نہیں جاتا، لہذا پہلے اسے پانی پلاؤ۔ یہ علی ہے، اس علی کا بیٹا حسین ہے، وہ حسن جس کا بھائی حسین ہے۔ حسین کو بتانا ہے کہ حسن کا بھائی ہے، وہ حسن کون ہے؟ جب زہر دے دیا گیا، آتے منہ سے کٹ کٹ کر کے نکلنے لگی، گوشت کے پھول سے بن کے نکلنے لگے۔ حضرت زینب آتی ہے، کہتی ہے بھائی جان یہ کیا معاملہ؟ کہا کسی نے زہر دے دیا ہے، زہر حلال دے دیا ہے۔ حضرت زینب نے کہا بھائی جان ہاتھ اٹھائیے، بد دعا کر دیجیے، وہ بدبخت جس نے آپ کے لیے آپ کو زہر دیا ہے اس کی نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ امام حسن فرماتے ہیں بہن میں ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کے لیے، تو آمین کہو گی؟ کہاں بھائی آمین کہوں گی؟ کہا پکا آمین کہوں گی؟ کہاں آمین کہوں گی؟ امام حسن نے ہاتھ اٹھایا، عرض کیا مولا جس نے مجھے زہر دیا میں اسے معاف کر دیا ہوں، تو بھی معاف کر دے۔ اتنا سننا تھا، حضرت زینب ہاتھ نیچے کر لیتی ہے۔ کہا بھائی جان یہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہا وہی کر رہا ہوں جو میرے نانا نے مجھے سکھایا ہے، جو میرے نانا نے مجھے سکھایا ہے۔ یہ حسنی حسینی پیغام ہے مسلمانوں۔ ہم کیا کرتے ہیں آج؟ ہمارے اندر بدلے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، ہم اپنے دشمنوں سے اور اپنے مخالفوں سے جب تک کہ بدلہ نہیں لیتے ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ حسینی پیغام نہیں ہے، حسینی مشن نہیں ہے، حسینی کردار نہیں ہے۔ حسینی کردار یہ ہے، حسینی پیغام یہ ہے، حسینی مشن یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر ظلم بھی کر رہے ہیں مسکرا کر کے اسے جواب دے دو، مسکرا اسے جواب دو۔ حسین کو بتانا ہے وہ علی کے بیٹے ہیں، حسن کے بھائی ہیں۔ شمر نے کہا حسین معاف کر دو، شمر نے کہا حسین معاف کر دو۔ حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، شمر جو شخص سن رہا ہے حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، شمر سنتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، معافی طلب کرتا جاتا ہے۔ امام علی مقام کی تلاوت بند ہوتی ہے، فرماتے ہیں شمر سن تمہاری بھی مغفرت ہو سکتی ہے، تمہاری بھی مغفرت ہو سکتی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کیسے؟ کہا ایک شرط ہے تمہاری مغفرت ہو سکتی۔ کہا کیسے ہو سکتی یہ تو بتائیے؟ کہا ایسے ہو سکتی ہے کہ تم صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لو۔ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھاتا ہوں شب برات اور شب قدر میں، مسلمانوں آج اس کی فضیلت بھی سنو میدان کربلا سے، مار گئے کربلا سے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں شمر تم صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لو، رب تمہیں معاف فرما دے گا، میں بھی معاف کر دوں گا۔ لیکن پھر کیا تھا؟ وہ تو جہنمی کتا تھا، آج کل کرتے کرتے اسے جہنم میں جانے کا دن آ گیا، لیکن صلاۃ التسبیح اس نے نہیں پڑھی اور جہنم میں چلا گیا۔ تاکہ دنیا والوں کو یہ درس مل سکے، پیغام مل سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے حسین کے اوپر، حسین کے سامنے دشمنوں نے گھٹنے دے کے حسین نے موقع نہیں دیا، حسین نے موقع دیا تھا۔ وہ بدبخت جو جہنم میں کتا تھا وہ جہنم میں گیا، حسین نے تو موقع دیا تھا کہ تو جنت میں چلا جا، تو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لے، جنتیوں میں شامل ہو جا۔ دنیا کو یہ پیغام دے دیا، یہ امام علی مقام ہے، یہ حسینی پیغام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جو بھی اس سے درس حاصل ہو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے مسلم بھائیوں کو معاف کر دیا۔ یہی حسینی ہے، حسینی پیغام ہے۔ جب آپ کا ہاتھ کسی دشمن کے بدلے کے لیے نہیں بلکہ اسے معاف کرنے کے لیے اور اس کے لیے دعائیں کرنے کے لیے اٹھ جائے، سمجھ جائیے آپ کا شمار جنتیوں میں ہو گیا، آپ پکے حسینی بن چکے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ حسینی پیغام ہے، سمار کا کربلا، امام علی مقام کی جو شہادتیں اور یہ واقعات ہیں، اسے سن کر کے صرف ایمان کو بھی تازگی نہ بخشے بلکہ ایمان کو بھی تازگی بخشے، ایسے اپنانے کی بھی کوشش کرے۔ یہ سنایا ہی اس لیے جاتا ہے ہر سال، یہ باتیں ہم سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، سنتے رہیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمارے اندر جو گناہوں سے جو دل میں جو زنگ پیدا ہو گئے ہیں ان جانسارانے اور
کہ جانثاران اہل بیت، خاندان اہل بیت اور غازی اسلام، شہیدان اسلام کے کارنامے کو سن کر ہمارے اندر کی وہ زنگ ختم ہو جائے اور ایمانی حرارت پیدا ہو جائے، جوش و بلبلہ پیدا ہو جائے۔ نہیں ہم ان کے درس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہی پیغام حسینی ہے۔ آج کے جمعہ سے غوثیہ مسجد سے آپ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیغام کربلا کو سمجھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پکا حسینی بنا اس دنیا میں رکھے، حسینی بنا کر رکھے، قبر میں لے جائے حسینی بنا کر لے جائے۔